تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ جڑا تینوں بشر دس دے میں او سمجھی خدا بیٹھا العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات کی وقت آپ نے یہ گفتگو سنی، ایک نعت خواں ہے بڑا مشہور و معروف دنیا کے اندر، آخرت میں جو ان کا حشر ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جس کا نام ہے احمد علی حاکم۔ تو جناب یہ بندہ اکثر جو ہے علماء کرام، صوفیاء نظام، مشائخ جو بڑے بڑے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا، دین کی خدمت کی ہے، تو ان کے بارے میں بڑے نازیبا کلمات اور الفاظ بولتا ہے۔ لیکن جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر اس بندے نے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کلمات پڑھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کفریہ کلمات، کفریہ جملے بولے ہیں، اور جو اہل حدیث ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے، رسول اللہ کی شان میں یہ شعر پڑھتا ہے کہ تیرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے جیڑا تینوں بشر دسدا میں او سمجھی خدا بیٹھا۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ نور نہیں ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہے، تو ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو بشر، تو میرے نبی تو بشر کیا، میرا نبی تو خدا ہے۔ بھائی آج تک کسی بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے منکر ہوں، اور ہم اہل حدیث کو بھی یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہمارے بڑوں کی، اور آج تک ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے نبی بشر بھی ہیں، ہمارے نبی نور بھی ہیں۔ تو جناب اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اور لیکن وہ نبی پاک کی جو نورانیت والی جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور والی، وہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نور جو ہے نور بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ بشر بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں۔ ظاہری طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ تو بشر ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام ہم جیسے بشر نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس نے جواب تو یہ دینا تھا کہ نبی جو ہیں وہ ہم جیسے بشر نہیں، انسانوں کی طرح وہ انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ مقام دیا، اور حضور جو ہے وہ نور بھی ہیں۔ تو جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نبی کی بشریت کی بات کرتا ہے، اور لیکن اس نے کہا کہ ہم تو نبی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی کس کا یہ عقیدہ ہے، کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے، اور سٹیجوں میں ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہے، خدا کی قسم ہماری قوم کو کب ہوش آئے گی؟ اور یہ بندہ دیکھے کہ نہ کہنا، اس کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی بشر بھی ہیں لیکن ہمارے نبی نور بھی ہیں، اہل حدیث کو یہ جواب دیتا، تو اس نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی خدا ہے، میں تو نبی خدا سمجھتا ہوں، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو جناب جو بندہ نبی کو خدا سمجھتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے۔ کیوں؟ پہلے تو اس نے جو ہے قرآن کی آیتیں انکار کیا، آج تک کسی بھی اہل سنت نے نبی کی بشریت کا انکار نہیں کیا، ہم تو نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسے بشر نہیں۔ قرآن کی آیت ہے سامنے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ سورۃ الکہف کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری جیسا ہی بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو ہم تو جواب یہ دیتے ہیں حدیثوں کو کہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ بڑا بھائی نہ سمجھے، وہ بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔
تو یہ رسول اللہ کے علاوہ کسی طرح وحی نازل نہیں کی جاتی، کوئی نبی نہیں ہے میرا آقا علیہ السلام کے بعد۔ تو جناب ہمارا یہ ہے کہ نبی بشر بھی ہیں، نبی نور بھی ہیں، لیکن جناب اس نے نیا ایک آپ کو ایک نیا عقیدہ دے دیا کہ نبی کو بشریت سے ختم کر کے اس نے، تو بڑی نورانیت بھی دور کی بات ہے، اس نے کہہ دیا کہ نبی خدا ہے۔ اور یہی کام یہ دوسرے مسالک والے کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ مولا علی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، یہی کام اس نے کیا۔ تو جناب جب ہماری قوم نعت خوانوں سے عقیدہ لے گی، دین لے گی، تو پھر تو یہی بنے گا۔ تو جناب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں یہ تو معاف ہو جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جو شرک والا گناہ ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانا، چاہے نبی ہوں، رسول ہوں، علی ہوں، تو کوئی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اس بندے نے کیا شعر کے اندر کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہے، وہابی تو کہہ رہا ہے کہ نبی بھیجا تھا بشر ہے، میں تو حاکم جو ہے وہ نبی کو خدا سمجھ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں ایک طرف سے قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نبی کو بشر نہیں ماننا، ہمارا وہابیوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنی طرح بشر مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر نہیں، لیکن بشر ضرور ہے، انسان ضرور ہے۔ ایک دوسرے نے بشریت کا انکار کیا، اور دوسرا اس نے شرک کیا کہ نبی علیہ السلام کو خدا تسلیم کیا۔ تو جناب والا میں کہتا ہوں کہ لوگوں کب تک تم ان سے جو ہے دین لیتے رہو گے؟ ان بدبختوں نے تو ہمارے دین کا جنازہ نکالا، پھر اور ہم ان کو کہتے ہیں ظالموں کب تک تم جو ہے وہ دین کے نام پہ پیسے کھاتے رہو گے؟ شرم کرو اور توبہ کرو اپنے معاملات کے اوپر۔ لیکن ان بدبختوں کو شرم نہیں ہے، اور ہمارے بدبختوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے مسلک کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں قوم سے قرآن پڑھیں، علماء کے پاس جا کے بیٹھیں، قرآن سیکھیں۔ لیکن جب ہماری قوم محافل نعت میں جائے گی اور یہی ظالم لوگ محافل نعت کے نام پہ جب آپ کو برا عقیدہ پیش کرے گی، تو پھر تو ہمارے دین کے جنازے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبخت جیسے جو برے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس جیسے جتنے بھی نعت خواں ہیں، بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ابھی بھی موجود ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعت خواں یہ لوگ قدر ہی نہیں کرتے، بھائی ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلک حق اہل سنت کے صحیح معنوں میں پاسبان ہیں، ترجمان ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے ہندوؤں والا اور کافروں والا، اور نبی کو اٹھا کے خدا کے درجے میں لے کے چلے جانا، حضرت علی کو اٹھا کے خدا کے درجے میں لے کے چلے جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گندے عقیدوں سے بچائے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، اور صحابہ صحابہ ہے، اہل بیت ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا صاف ستھرا ہے کہ جن کا جو مقام ہے وہ دوسرے مقام تک نہیں جا سکتا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ بالکل صاف جناب والا لفظوں میں یہ بات مینشن ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔